محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، تو ان کے ڈھیٹ ہونے کی انتہا، جب باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے ہیں، شریعت کو جان گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اقرار کرنے کی بجائے کہنے لگے کہ تم کچھ بھی کہہ لو، ہمارے دلوں پہ کچھ جو ہے نا اثر نہیں ہوگا، ہمارے دل تو پہلے ہی علم اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کہا انہوں نے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان پر لعنت ہے اللہ کی ان کے کفر کی سبب، کیونکہ انہوں نے انکار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مارا اپنی دانش میں، ان کی بھی تکذیب کی، اور ایک نبی کا بھی نہ ماننا کفر میں پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت ہوئی۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت ہی تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ولما جاءہم کتاب، اور جب آئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن پاک، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، وہ تصدیق کرتی ہے، لما، اس کی، معاہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن پاک جو ہے پچھلی کتابوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ قرآن، توریت، زبور، انجیل، یہ سب آسمانی کتابیں ہیں اور سچی کتابیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جو کافر ہیں، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے بھی تھے کہ یہی نبی ہیں، مگر حسد اور بغض کی وجہ سے کہ یہ ہمارے قوم میں سے نہیں ہے، آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب یہود اور مشرکین عرب میں لڑائی ہوتی تو یہی یہود جو تھے مشرکین عرب سے کہا کرتے تھے کہ عنقریب خدا کی سچی کتاب لے کے اللہ کے عظیم الشان پیغمبر آنے والے ہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور قرآن جو ہے پچھلی شریعتوں کی تصدیق کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی بات یاد دلا رہے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم، پس جب آئی ان کے پاس، ماں، وہ چیز، عرفو، کہ جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بھی، تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گئے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلافوں میں دل نہیں، بلکہ ان کے کفر کی سبب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور اپنے کفر کے سبب یہ جانتے بوجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں۔ آگے ان کا انجام بتایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا ہے کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے اپنی جانوں کو، یعنی ایک ہی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کے لیے کہ انسان اس زندگی کے اندر اپنے لیے اپنی آخرت کو یا تو سنوار لے یا بگاڑ لے، لیکن انہوں نے دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی عیش پرستی کے سامنے، اور یہ جانتے ہوئے کہ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو آج جو ہماری بڑائی ہے لوگوں کے سامنے وہ ختم ہو جائے گی۔ لوگ آج ہمارے سے مشورے لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمیں نذرانے دیتے ہیں، تو ہماری تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، پہلی بات۔ دوسری یہ کہ نبی انہیں زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آئے، حالانکہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے خاندان میں نبی بھیجوں گا، تمہاری اولاد میں، تو اللہ کا تو وعدہ سچا ہوا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں، لیکن ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، جبکہ یہودی جو ہے یہ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کو یہی گمان تھا کہ اب بھی جو نبی آئے گا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بہت کم نبی آئے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بہت کم نبی آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، شجرہ نسب آپ کا بھی ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، بنی اسرائیلیوں کا بھی ملتا ہے، اللہ کا اپنا وعدہ پورا ہوا کہ میں ابراہیم کی اولاد میں نبی بھیجوں گا، تو لیکن یہ تو اللہ کا حکم ہے،
انہوں نے محض ضد اور عناد کی وجہ سے کہ ہمارے خاندان میں نبوت کیوں نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہا ہے کہ بہت برا ہے جو کہ بیچ ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو، ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے انکار کر دیا، بما انزل اللہ، اس کا جو اتارا اللہ نے، بغیا سرکشی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینزل اللہ من فضلی، اور یہ کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی مرضی کا تابع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے انہیں نوازتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہوا اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اسی سبق میں آگے بھی ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرا وعدہ جو ہے ظالموں کے بارے میں نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے خاندان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک نبی مبعوث کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو بات سچی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، لیکن نبوت اسحاق علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے نکل کے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل سے نوازتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوگ کمال ہے غصے پر غصہ، یعنی غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی نافرمانی کی، تو اس کی سزا انہیں یہ ملے گی کہ ان کو رسوائی والا عذاب ملے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس پر جو اتارا اللہ نے، قالوا، تو کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم تو ایمان لائیں گے اس پر جو اتارا گیا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے سوا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ تو سچا ہے، مصدقہ، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، معہم، جو ان کے پاس ہے۔ یہاں بھی ان کی ایک سرکشی بیان کر دی کہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس بات کو ماننا ہے جو ہمارے پہ نازل ہوا، اور ہم نے اس کو نہیں ماننا جو ہمارے سے سوا کسی اور نبی پہ نازل ہوا۔ ہم تو اپنے نبی کی شریعت کو مانتے ہیں اور دوسرے نبی کی شریعت کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیں کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تم کیوں قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ تمہارا ایمان کیسا ہے؟ اب تم دعوے کرتے ہو کہ ہم تو اس پہ ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر اترا، اور اس کو نہیں مانیں گے جو کسی اور پہ اترا۔ تو یہ بتاؤ کہ جو تم پچھلے وقتوں میں اپنے انبیاء کو تمہارے بزرگ قتل کرتے رہے ہیں، وہ کون سے دین پر تھے کہ تم نے انہوں نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم اتنے ہی ایمان والے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر ان کو یاد دہانی کرائی کہ البتہ تحقیق آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل، تو تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود۔ یعنی تمہاری اپنی تاریخ پہ غور تو کرو کہ تمہارا پچھلا کردار کیسا رہا ہے انبیاء کرام کے بارے میں، کہ موسیٰ علیہ السلام جو اتنی جامع شریعت لے کر تمہارے پاس آئے تھے، اور ان کے پیچھے جب وہ کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے گئے ہیں تو اتنی تھوڑی سی مدت بھی تم سے صبر نہ ہو اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ہو ہی ظالم، کہ تم ظالم ہی ہو۔ ظالم جو غلط کام کرتا ہے، ناحق کرتا ہے، تو اللہ کو، اللہ نہ ماننا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، تو یہ ظلم ہے۔ جیسے کہ شرک کے بارے میں کہا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ان کو یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ہمارے پہ اتارا تھا، اور اس کے علاوہ کا ہم انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پچھلے وقتوں میں تم انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کے دین پہ اپنے آپ کو کہتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام چند دن کے لیے تو رات پہ گئے تھے، تمہارے بزرگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ہو ہی ظالم۔ پھر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تھا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ جب ان لوگوں نے اپنے زبان سے شریعت کا طلب کی، ہمارے لیے احکامات آ جائیں اللہ تعالیٰ کے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر توریت نازل کی
جس کے اندر ان کو ایک جامع شریعت دی گئی تھی، تو اس کے احکامات کو دیکھ کے ان ہٹ دھرم لوگوں نے اس ٹائم پہ بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پہ اس طریقے سے معلق کر دیا کہ یہ نیچے تھے اور ان کے سروں کے اوپر پہاڑ تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی گر جائے گا. اور پھر جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو پھر چاروں ناچار انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم توریت کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بات ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو معلق کر دیا تھا، خضوع، اور کہا تھا پکڑو ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دی ہے، بقوہ، مضبوطی سے، واسمعوا، دھیان سے سنو. قالو، تو ان کی ہٹ دھرمیاں دیکھیں کہ اس وقت بھی انہوں نے کہا سمینا، ہم نے سن لیا، واسینا، اور نہ ماننا. استغفر اللہ. یعنی ان کی طبیعتوں کے اندر ضد اور استہزاء، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا، موڑنا، نافرمانیاں کرنا اس قدر رچ پس گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو کہتے ہیں ہم نے سن تو لیا لیکن ہم سے عمل نہیں ہوگا. استغفر اللہ. اس کے برعکس کل بھی بتایا تھا صحابہ کرام کا کیا عمل تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل، جو ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہی صورت ہے بقرہ، اس کے آخر میں آتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں خیال گزرتے ہیں اس پہ بھی تمہارے سے مواخذہ ہوگا. تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں پہ خیالات آتے ہیں اس پہ تو ہمارا قابو نہیں ہے، تو اس پہ بھی پکڑ ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نصیحت کی اور کہا کہ ایسے کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مانا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی احکامات کے اندر نرمی ہوئی. تو صحابہ کرام کا تو طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ سنتے تھے اور کہتے تھے سمینا و اطعنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے غور کرنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنیں اور کہیں کہ ہم نے اطعنا، ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت کی. اس کے برعکس یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اس قدر ہٹ دھرم ہو کہ تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہیں ہوگا. استغفر اللہ. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلا دی گئی، پیوست ہو گئی ان کے دلوں میں، رچا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑا، یعنی بچھڑے کی محبت، یعنی کہ ان کے دلوں میں وہ گوسالہ پرستش جو تھی وہ پیوست ہو گئی تھی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. قل، کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت ہی برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو اس چیز کا تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. یعنی نبیوں کی تکذیب کرنا اور احکامات سن کے کہنا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم سے عمل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہت ہی برا، تمہارا کیسا ایمان ہے جو تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو تم ایماندار ہونے کے دعوے دار ہو تو تمہارا کیسا ایمان ہے. ایمان کا تو مطلب یہ کہ یقین کر لینا، مان لینا. تو تمہارا ایمان تمہیں کیا بتاتا ہے کہ تم کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے افعال کرنے سے محفوظ رکھے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زبان سے بھی کہیں کہ سمینا و اطعنا، اور اپنے طور سے کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں اور قرآنی واقعات سے جو عبرت حاصل کرنے والا دل اور دماغ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہم کو، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچائے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ کلمہ بھی ایک قول ہے، اقرار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت اور اس کی پابندی نصیب فرمائے اور اس اقرار کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.